تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 107, 108, 109 and 110 یعنی 4 آیتیں 107, 108, 109, 110. آیت نمبر 107. Then Musa threw his staff, and behold, it was a thoban, serpent manifest. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ان کی لکڑی جو تھی، جو ان کا عصا یعنی کہ ان کا سٹاف، اس کو پھینکا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے ایک ثوبان بن گیا. ثوبان کا مطلب ہوتا ہے ایک سانپ ہے. یہ اچھا یعنی بولتے نا سب بڑا پھن والا سانپ، یا تو پھر وہ اژدہا ہے، یا جو کہ مطلب پورا لپیٹے میں لے کے اور سب کو جو بھی جانور انسان اس کو فوراً کوائل کر دیتا ہے اپنے پورے اس سے اور اس کو کرش کر دیتا ہے، تاکہ جب اس کی ہڈیاں سب چکنا چور ہو گئی باڈی میں تو وہ بندہ ہو کہ وہ جانور وہ ہلے گا نہیں اور وہ نگل جاتا ہے پورا کے پورا اتنا. اور سوچو کہ یہ وہ سرپنٹ یعنی کہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکے تو یہ سانپ تھا. وہ یعنی یہ سانپ یعنی پائتھون یا ایناکونڈا، یہ وہ ہے اژدہا مطلب جس کا مطلب اچھا بہت بڑا منہ ہوتا ہے اور وہ بہت بڑی سائز میں ہوتا ہے. پھر ہے آیت نمبر 108. And he drew out his hand, and behold, it was white with radiance for the beholders. اور پھر انہوں نے اپنے جھبے میں یا جو بھی ان کا کلوک تھا اس میں ہاتھ جو ڈالا اور پھر باہر جب نکالے تو وہ پورا ایک دم سفید اور چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے. اللہ ٹیلس اللہ کے اس کی میرے کو آگے کی آیتیں پڑھنی نا. آیت نمبر 109. The chiefs of the people of Pharaoh said, یعنی جو سردار تھے وہاں پہ ملائے فرعون کے، تو وہ جو تھے انہوں نے کہا This is indeed a well-versed sorcerer، کہ ارے یہ تو بہت ہی اچھا جادو کا ہے علم یعنی حاصل کر کے آئے، بہت ہی اچھی یعنی ان کا جادو کا بہت زبردست علم حاصل کیا ہوا ہے. یہ وہ سرداروں نے کہا. آیت نمبر 110. He wants to get you out of your land, so what do you advise؟ اور یہ سب کے مشورے تھے کہ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں، کہ تمہاری زمین سے تمہیں نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، تو اب تمہاری کیا مطلب رائے ہے یا کیا تم حکم کرتے ہو؟ یہ ان لوگوں کا کہنا سب اپنے اپنے مشورے دینے میں لگ گئے. اللہ کہتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ. دین موسیٰ جو ہے وہ پیرنتھیسس ہے مطلب دین موسیٰ threw his staff and behold it was a ثعبان serpent manifest. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پھینکی اور وہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا جس کے پھن ایسے بڑے فینگز جس کے بولتے نا فینگ. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on Allah's statement کہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے ثعبان مبین. ثعبان مبین جو ہے یعنی کہ بہت ہی کھلا یعنی کہ مینیفیسٹ جو نظر آئے سانپ ایسا. refers to the male snake. ثعبان مبین یعنی کہ مطلب جو مطلب مذکر یعنی کہ میل snake ہے وہ. السدی and الضحک said similarly. A report from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ, then Musa threw his staff and it turned into a huge snake that opened its mouth and rushed towards Pharaoh. یہ ہے جو ابن عباس کی رپورٹ میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا
اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور اس نے منہ اپنا جیسے کھولا اور بہت فاسٹ موو کرتا ہوا فرعون کی طرف گیا. When Pharaoh saw the snake rushing towards him, he jumped from his throne and cried to Musa for help. تو جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو یعنی اسی کی طرف آ رہا ہے، ایک دم فاسٹ آ رہا ہے وہ بھی، تو اس نے تو اپنے جو اس کا جو تخت تھا تھرون اس پر سے کدی مار کے بھاگا اور زور سے چلایا موسیٰ علیہ السلام کو، مطلب ہیلپ کے لیے، جنہوں نے بچاؤ بچاؤ موسیٰ، so that Musa would remove the snake from his way، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سانپ کو ہٹا دے. موسیٰ did that، موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا. السدی commented، اور السدی جو ہے انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا، فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ and behold it was a ثوبان serpent manifest، یعنی بہت ہی کھلا نظر آنے والا سانپ، بہت بڑا. دس ثوبان یعنی یہ جو سانپ ہے ریفرز ٹو میل snakes، یعنی کہ ایک ہوتے ناگ، ایک ہوتا ناگن، یا ایک ہوتا ایسے مطلب، تو اس میں سے وہ جو ناگ ہے یعنی جو میل، یہ وہ سانپ تھا. The snake opened its mouth and headed towards Pharaoh to swallow him، یعنی سوچو کہ سانپ جو ہے اس نے پورا اپنا منہ کھولا اور فرعون کی طرف ایک دم سپیڈ میں بڑھا تاکہ پورا فرعون کو نگل جائے وہ، کیونکہ ابھی اس کی سائز سنو. پلیسنگ اٹس لوور جا آن دا گراؤنڈ، یعنی کہ اس نے جب منہ کھولا تو اس کا نچلا جو پارٹ ہے اس کے منہ کا جبڑے وہ اس نے زمین پر رکھا، گراؤنڈ پہ. اینڈ اٹس اپر جا ریچنگ دا ٹاپ آف دا وال آف دا پیلس، اس کے محل کی جو اوپر بلند ترین جو دیوار تھی اوپر، اس دوسرا جو کھل کے اس کو ٹچ ہو رہا تھا. تو آپ سوچو اس سانپ کی سائز اور اس کا منہ کتنا بڑا تھا، کیونکہ جو محل ان لوگوں کے تھے فرعون کے، جن کے آج ہے نا ان لوگوں کے سب جو بھی ان کے روئنس جو ہیں ابھی، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کا ایک ہی فلور ہمارے 5 جو 5 فلورز ہوتے 5 مالے اس کے برابر ہے. یعنی ایسے تو ان لوگوں کے وہ ہے محلات. تو اس کا اوپر کا جو نیچے کا جبڑا تو زمین پہ ہے اور اوپر کا جو ہے وہ اوپر کی دیوار کو ٹچ کر رہا ہے، یعنی ایک دم محل کی اوپر کی دیوار. تو یعنی وہ منہ کھل کے کتنا بڑا ہے کہ فرعون تو ایک سانس برید میں آ جائے گا اس کے اندر. When Pharaoh saw the snake, he was frightened. جب فرعون نے اس کو دیکھا تو وہ بہت ڈر گیا. So he jumped and wet himself. یعنی اس نے کدی بھی مارا، بھاگا بھی، اور اس نے اپنا ویٹ ہمسیلف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کا یورین پاس ہو گیا. اینڈ ہی نیور ویٹ ہمسیلف بیفور دس انسیڈنٹ، یعنی یہ حادثے سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ جیسے کوئی ایکسیڈنٹلی کسی کا پیشاب نکل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ. یہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا. ہی کرائڈ، اس نے چلایا، او موسیٰ ٹیک اٹ اوے and I will believe in you and release the children of Israel to you. اب سوچو وہ کتنا ڈر گیا کہ اس نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو ہٹاؤ یہاں سے اور میں تم ایمان لے آؤں گا اور تم پر بھی اور تمہارے بنی اسرائیل جو پورے ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا. So موسیٰ علیہ السلام took it and it became a staff again. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی بڑھ کے ہاتھ سے اس کو اٹھانے گئے تو وہ واپس لکڑی بن گیا. یہ تو معجزہ تھا نا، جادو تھوڑی تھا، اللہ کی طرف سے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. And he drew out his hand, and behold, it was white with radiance for the beholders. اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے جبے سے باہر نکالا اور وہ بالکل سفید چمکدار، مطلب وہ ہاتھ تھا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی بہت ہی چمکدار. Musa took his hand out of his cloak after he inserted his hand in it, and it was shining, not because of leprosy or sickness. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جبے میں جب وہ ہاتھ ڈالے اور پھر نکالے تو وہ بالکل ایک چمکدار، ایک دم نورانی چمکدار ہاتھ تھا، سفید، لیکن وہ کوئی لیپریزی یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے نہیں تھا.
اللہ said in another آیا، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں بھی کہا ہے جو کہ سورہ نمبر 27 جو ہے وہ ہے سورہ النمل آیت نمبر 12، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ and put your hand into your bosom, it will come forth with white without hurt. اور اپنے ہاتھ کو اپنی جیب، یعنی جیبی کا مطلب جیب بولتے نا جیب، تو وہ جیب یعنی کہ جیسے پاکٹس، تو وہ جو کلوک ہے اس کے اندر ڈالو اپنا ہاتھ، اور وہ باہر جب نکالو گے تو وہ ایک سفید ہوگا جس میں کہ کوئی مطلب کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ہرٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک بہت چمکدار ہاتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said without hurt، اس میں کوئی ہرٹ یا کوئی کوئی برائی نہیں ہے، means not because of leprosy. Musa inserted his hand again in his sleeve and it returned back to its normal color. تو وہ کوئی لیپریزی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جب اپنا ہاتھ جو ہے وہی اپنے جبے میں ڈالا، اور جب باہر ہاتھ نکالا تو وہ نارمل کلر تھا اور جیسا نارمل ہاتھ تھا وہ. مجاہد اینڈ سیورل ادر سیٹ سملرلی، اور باقی سب نے بھی اسی طرح کہا. فرعون's people say that Musa is a magician. فرعون کے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جادوگر ہے. اللہ tells قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. The chiefs of the people of فرعون، تو فرعون کے لوگوں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا This is indeed a well versed sorcerer. یہ تو بہت زبردست علم حاصل کیے ہوئے کہ مطلب جادو میں. He wants to get you out of your land, so that what do you advise? یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے باہر نکال دے، تمہیں بے دخل کر دے، تو تمہاری کیا ابھی ایڈوائس ہے؟ The chiefs and noblemen of the people of Pharaoh agreed with Pharaoh's statement about Musa. یعنی کہ جو بھی ان کے درباری اور سردار اور وہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے سب نے فرعون کی بات کے اوپر برابر اپنا رضامند ہوئے. آفٹر فرعون فیلٹ سیف، اس کے بعد کہ فرعون کو جب لگا کہ اب وہ سیف ہے، اینڈ ریٹرن ٹو ہز تھرون، تو پھر وہ اپنے تخت کی طرف واپس آیا. He said to the chiefs of his people، پھر اس نے اپنے سارے سردار جتنے بھی تھے ان سب کو بولا ان هذا لساحر علیم، this is indeed a well versed sorcerer, and they agreed. تو یہ فرعون نے پھر کہا کہ یہ تو بالکل جادو میں بہت ایکسپرٹ بن کے آئے ہیں، اور سب نے اس کے اوپر برابر منڈی ہلا کے بولے ہوں گے ہاں بالکل صحیح. They held council to decide that they should do about Musa. پھر انہوں نے اپنی ایک مطلب سب مل کے میٹنگ کری اور یہ فیصلہ کیا کہ اب موسیٰ کے لیے موسیٰ کو کیا کیا جائے. They conspired to extinguish the light that he brought and bring down his word. اب ان لوگوں نے سازش کری آپس میں کہ جو موسیٰ لے کر آئے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہے لائٹ یعنی کہ وہی نور، تو وہ مٹا دو، بجھا دو، مطلب جو بھی وہ لے کر آئے ہیں، اور جو بھی وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سب، اس کو سب کو ان کے ورڈ کو ڈاؤن کر دو ایک دم، جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ رہے. They plotted to portray Musa as a liar and fake. پھر ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بتائے کہ جیسے موسیٰ بہت جھوٹے ہیں اور بہت ہی مطلب فیک ہیں. They feared that he might lure people to his side by his magic. کیونکہ ایجپٹ کے لوگوں کو جادو کا، ان لوگوں کا بہت زیادہ اثرات میں تھے جادو کے، ان لوگوں کو جادو بہت تھا. اسی لیے ان لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے جادو سے بہت ہی اٹریکٹڈ ہو جائیں اور ان کے باتوں میں آ جائیں. And thus prevail over them and drive them away from their land. تو جب لوگ ہی موسیٰ علیہ السلام کے اس میں آ جائیں گے سب کے سب، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پاور میں آ جائیں گے اور اب ان کا حکم چلے گا، تو وہ ان کو نکال باہر کریں گے، چلو نکلو یہاں سے. یہ ان لوگوں کا خوف تھا.
what they feared occurred, just as Allah said. جو انہوں نے ان کے دل میں خوف تھا وہی ہوا. اللہ نے پھر ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 28 سورہ القصص اور اس کی آیت جو ہے 6، اس میں اللہ نے کہا وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. And we let Fir'aun and Haman and their hosts receive from them that which they feared. تو اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے فرعون کو اور پھر اس کا جو بڑا مطلب وزیر جو تھا حامان اور پھر اس کی پوری آرمی، ان سب کو وہ سب چیز جو جس کا ان کو خوف تھا وہی ان کو مطلب ملا. After they conferred about Musa, they agreed on a plot, as Allah said about them. تو اللہ نے ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ سب پورا ویسا ہی ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بھی ان لوگوں نے مطلب سوچا اور سب کے سب مل جل کے سوچے کہ اب ان کے ساتھ ہم چال چلیں گے، جو کہ آگے کی آیتوں میں آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.